سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتullah علیہ علم جہاد تھامتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کی موت کے بعد پھر اس کے پیچھے اس کے شاگرد رشید ناصر یوسف صلاح الدین نے بیت المقدس اور فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے پھر سے اس علم جہاد کو اٹھا لیا۔ صلاح الدین کی شخصیت میں تقریباً تمام اسلامی محاسن و حسائل کوٹ کوٹ کر بر دیے گئے تھے۔ اس میں بردباری و پرہیزگاری، ارادے کی پختگی و پیش قدمی، دنیا سے بے رغبتی اور سخاوت، مہارت سیاسی و تدبیر عملی، ہمہ وقت جہاد کے لیے کمر بستہ، علم دوستی اور علماء کی قدردانی جیسی اعلیٰ صفات قابل رشک تھی۔ یقیناً جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سربلندی اپنے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے چن لیتا ہے، ان میں یہ صفات لازماً موجود ہوتی ہیں جو اپنا حصہ ڈال کر تاریخ اسلام کا رخ صحیح جانب موڑ دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتullah علیہ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش مقام رکھتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد مسلسل سے عبارت تھا۔ انہوں نے دین مبین کی سربلندی، کفر سے جہاد اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے انتھک جد و جہد کی، اور اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر نے انہیں ان کے ارادے میں کامیاب کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد قوم سے تھا جو شام، عراق اور ترکی کے جنوبی سرحدوں میں پائی جاتی ہے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب مشرقی آذربائیجان کے ایک گاؤں ودین کے رہنے والے تھے۔ بعد میں وہ شام آ کر عماد الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے بھائی اسد الدین شیرکو بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر نمایاں ترقی کی۔ نجم الدین ایوب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی کے لیے بھی ترقی کے راستے کھل گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان کی قابلیت دیکھتے ہوئے مصر کی فتح کے لیے انہیں اسد الدین شیرکو کا دستراز بنا کر روانہ کیا۔ مصر پر قبضے کے کچھ عرصے بعد جب شیرکو نے وفات پائی تو نور الدین زنگی کے نائب کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی نے وہاں کی حکومت سنبھال لی۔ 559 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے خود مختار حاکم بن گئے۔ بعد ازاں انہوں نے دمشق اور شام کی چند دیگر چھوٹی چھوٹی کمزور مسلم ریاستوں کو بھی اپنے تحویل میں لے کر ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی جو صلیبی حکمرانوں کی متحدہ طاقت کا مقابلہ کرنے اور انہیں اسلامی مقبوضات سے نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ اس سے قبل سلطان کی زندگی ایک عام سپاہی کی سی تھی، مگر حکمران بنتے ہی ان کی طبیعت میں عجیب تبدیلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے راحت و آرام سے منہ موڑ لیا اور محنت و مشقت کو خود پر لازم کر لیا۔ ان کے دل میں یہ خیال جم گیا کہ اللہ کو ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے جس کے ساتھ عیش و آرام کا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ اسلام کی نصرت و حمایت اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ارض مقدس کو صلیبی جنگجوؤں کے وجود سے پاک کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمتullah علیہ نے اپنی زندگی کے آخری برسوں کے دوران اسی کام کے کرنے کی کوشش کی۔ اس کی شخصیت میں موجود خصائص و کمالات کا بھی یہی تقاضا تھا کہ تاریخ اسلام میں ہمیشہ باقی رہنے والے کچھ شاندار اور عالیشان کارنامے سر انجام دے لے۔ تو قصہ مختصر اب لیجئے اس کے کچھ ایسے ہی اعمال اور کارناموں کا بیان جو آنے والی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔